کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جب جدید جنریٹو اے آئی ہماری روزمرہ کی سوشل میڈیا پوسٹس، کامنٹس اور جوابات لکھنے لگتا ہے تو ہماری آن لائن گفتگو کا کیا حال ہوتا ہے؟ آج کل تو بس ہر جگہ اے آئی رائٹنگ اسسٹنٹس کا ہی ذکر ہے، چاہے کوئی لمبی ای میل لکھنی ہو یا کسی گرما گرم بحث میں اپنا کامنٹ شامل کرنا ہو۔ لیکن ایک منٹ کے لیے رک کر سوچنا پڑے گا، کیا واقعی یہ جادوئی ٹولز ہماری بات چیت کو بہتر بنا رہے ہیں، یا پھر ہماری گفتگو میں جو ایک اصل انسانی احساس ہوتا ہے اسے آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس معلوماتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست اور سچ پوچھیں تو کافی حیران کن ڈیٹا پر مبنی تحقیق کا جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی باتیں یا عام اندازے نہیں ہیں، بلکہ پورے 680 افراد پر کی گئی ایک باقاعدہ اور وسیع تجرباتی تحقیق ہے جو خاص طور پر جنریٹو اے آئی کے استعمال کو پرکھنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس ریسرچ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کس طرح یہ ٹولز ہمارے بحث کرنے کے انداز، سوچنے کے زاویے اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے طریقے کو جڑ سے بدل رہے ہیں۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے سوشل میڈیا کے اے آئی دور سے، پھر سیدھا تجربے کی تفصیلات میں جائیں گے۔ اس کے بعد انگیجمنٹ بمقابلہ معیار کے جال کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم حقیقت میں اے آئی کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آخر میں بہتر پلیٹ فارمز کی ڈیزائننگ پر بات ہوگی۔ تو پہلا حصہ ہے سوشل میڈیا کا اے آئی دور اور ایک نیا پیراڈائم۔ آج کل دیکھا جائے تو اے آئی ٹولز نے مواد تخلیق کرنے کے راستے کی تمام بڑی رکاوٹیں گرا دی ہیں۔ اب کسی بھی آن لائن بحث میں کود پڑنا اور لمبے چوڑے تبصرے لکھنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ وجہ بڑی صاف ہے، الفاظ اب ہمیں خود نہیں سوچنے پڑتے، مشین خود تشتری میں سجا کر دے رہی ہے۔ لیکن یہیں سے ایک بہت بڑی پیچیدگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سارے معاملے میں ایک عجیب سی دوغلی نوعیت یا کہہ لیں کہ ڈویلٹی موجود ہے۔ جو شخص کامنٹ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے اسے تو یہ ٹول ایک شاندار شارٹ کٹ لگتا ہے، مطلب وقت بچ گیا اور شاندار الفاظ مل گئے۔ لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھیں۔ جو شخص وہ تحریر پڑھ رہا ہوتا ہے اسے اکثر یہ بہت ہی مصنوعی، عام سی اور غیر حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس مواد پر اور مجموعی طور پر پوری بحث پر سے ہی اعتبار اٹھنے لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، تجربے کی تفصیلات اور سوشل میڈیا کی نقل۔ محققین نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے، ایک انتہائی سخت اور کنٹرول ٹیسٹ ڈیزائن کیا۔ اور اس بات کو بالکل واضح کرنے کے لیے سائنسدانوں نے صرف پرانے ڈیٹا پر انحصار نہیں کیا، بلکہ خاص طور پر ایک نیا آن لائن چیٹ روم پلیٹ فارم ہی تیار کر ڈالا، جو بالکل مشہور ویب سائٹ ریڈٹ جیسا دکھتا تھا۔ اس کا مقصد بڑا سیدھا سا تھا کہ صارفین کا ہر ایک کلک، ہر ایک کامنٹ اور اے آئی کے ساتھ ہونے والی ہر چھوٹی بڑی بات چیت کو باریکی سے مانیٹر کیا جائے تاکہ نتائج 100% درست آئیں۔ اس تجربے کا سکیل واقعی حیران کن ہے۔ ذرا تصور کریں، پورے امریکہ سے 680 افراد نے اس میں حصہ لیا۔ انہیں 5-5 کے چھوٹے گروپس میں بانٹ دیا گیا اور ٹاسک دیا گیا کہ 3 مختلف موضوعات پر 10-10 منٹ تک بحث کریں۔ اور موضوعات بھی کتنے مختلف! پالتو جانوروں میں بلیوں کے باتیں، صحت کے لیے جئی یعنی اوٹس کے فوائد، اور یونیورسل بیسک انکم جیسی انتہائی حساس اور گرما گرم سیاست، مطلب بلیوں کی معصوم تصویروں پر تبصروں سے لے کر سیدھا ملکی معیشت کے پیچیدہ مسائل تک کا سفر۔ اس دوران ان گروپس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 4 مختلف قسم کے اے آئی ٹولز دیے گئے۔ پہلا تو ایک عام اوپن اینڈڈ چیٹ اسسٹنٹ تھا، دوسرا گفتگو کی شروعات کرنے کے لیے تجاویز دینے والا ٹول، تیسرا جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر فیڈ بیک دینے والا ٹول، اور چوتھا پہلے سے تیار شدہ جوابات کی تجویز پیش کرنے والا ٹول۔ اس ویرائٹی کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ انسان آخر مختلف حالات میں مشین کی مدد کس طرح لیتا ہے۔ تیسرا حصہ انگیجمنٹ بمقابلہ معیار کا جال یا مواد بنانے والا بمقابلہ صارف۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں لکھنے والے کے تجربے اور پڑھنے والے کے تاثر کے درمیان ایک بہت گہری اور حیران کن خلیج سامنے آتی ہے۔ اس فرق کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف اے آئی نے لوگوں کی زبردست مدد کی، لمبے تبصرے لکھنا اور بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بہت آسان بنا دیا۔ لیکن اس تصویر کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ پڑھنے والوں کا کیا رد عمل تھا؟ انہیں تمام تحریریں ایسی محسوس ہوئیں جیسے کسی روبوٹ نے لکھی ہوں۔ مواد میں جان نہیں تھی، معیار گرا ہوا لگا، اور اسی وجہ سے ڈس لائکس یعنی ناپسندیدگی کے رجحان میں ایک واضح اور بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا۔
یہ سروے ڈیٹا واقع آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ اگر ہم دھیان دیں تو ایک طرف لکھے گئے تبصروں کے لمبائی کا گراف تیزی سے آسمان کو چھو رہا ہے، لیکن بالکل اسی وقت معلومات کے معیار اور افادیت کے بارے میں پڑھنے والوں کی ریٹنگ نمایاں طور پر دھڑام سے نیچے گر گئی ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو الفاظ کا ڈھیر تو لگ گیا، لیکن ان کی اصل اہمیت اور وزن کہیں کھو گیا۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر۔ ہم حقیقت میں اے آئی کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس میں سیاق و سباق کتنا اہم ہے۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں انسان ان ٹولز کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور موضوع بدلنے سے ہمارا رویہ کیسے بدل جاتا ہے۔ ان اعداد و شمار کو انسانی نفسیات کے نظریے سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجربے میں جب لوگوں کو پہلے سے تیار شدہ جوابات کی تجویز دی گئیں تو تقریباً نصف مرتبہ یعنی 48.6% اوقات انہوں نے بس وہ جواب چن لیا جو دوسرے شخص کی بات سے اتفاق کر رہا تھا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ جب بات چیت میں تھوڑی ٹینشن یا کشیدگی آنے لگتی ہے تو ہم اکثر لمبی بحث یا محاذرائی سے بچنے کے لیے اے آئی کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور خاموشی سے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ لیکن موضوعات کے حساب سے اس رویے میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے۔ جب بلیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو سب نے انتہائی عام اور ہلکے پھلکے انداز میں اے آئی سے چیٹ کی، لیکن جیسے ہی بات جے آئی کے سائنسی حقائق اور ملکی سیاست کی طرف مڑی تو فیڈ بیک ٹول کا بے تحاشا استعمال شروع ہو گیا۔ یعنی جہاں بات سینسیٹیو ہو یا کوئی بڑا دعویٰ کرنا ہو، وہاں ہم دلائل کو چمکانے اور غلطیوں سے بچنے کے لیے اے آئی کا سہارا بہت سوچ سمجھ کر اور محتاط انداز میں لیتے ہیں۔ ایک اور بہت زبردست بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 27.5% اوقات میں صارفین نے اے آئی کی دی گئی گفتگو شروع کرنے والی تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ حالانکہ اے آئی نے بات شروع کرنا آسان کر دیا تھا، لیکن اکثر مشین کے مشورے اور انسان کی اپنی سوچ میں کوئی تال میل نہیں بن پا رہا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان آج بھی اپنے خیالات کے اظہار کا کنٹرول اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا پانچواں اور آخری حصہ ہے بہتر پلیٹ فارمز کی ڈیزائننگ اور آگے کا راستہ۔ تجربے کے نتائج تو ہم نے دیکھ لیے، اب ذرا ان عملی حلوں کی طرف چلتے ہیں جو مستقبل کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بہتر بنانے کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ جنریٹو اے آئی کو اخلاقی اور بہتر انداز میں پلیٹ فارمز میں شامل کرنے کے لیے ان 4 اصولوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ پہلا، اے آئی کا استعمال بالکل شفاف ہو اور صارف کی مرضی پر ہو۔ دوسرا، یہ ٹول ذاتی پسند اور انداز کے مطابق خود کو ڈھال سکے۔ تیسرا، اس میں سیاق و سباق کو سمجھنے کی لچک ہو۔ اور چوتھا، اس کا انٹرفیس استعمال کرنے میں انتہائی آسان اور قدرتی ہو۔ ان تمام اصولوں میں جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے سیاق و سباق کا شعور یا کانٹیکسٹ۔ ایک ایسا سخت قسم کا اے آئی اسسٹنٹ جو ہر بات پر ایک ہی طرح کا مشینی جواب دیتا ہو، وہ ہمارے انسانی معاشرے میں بالکل نہیں چل سکتا۔ ٹول میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ آیا بات چیت پالتو جانوروں پر ہو رہی ہے جو ایک ہلکا پھلکا اور عام سا موضوع ہے، یا پھر یہ کوئی سنجیدہ، حساس اور پیچیدہ سیاسی بحث ہے۔ اے آئی کو لازمی طور پر اس صورتحال کے لحاظ سے اپنی سنجیدگی اور لہجے کو تبدیل کرنا آنا چاہیے۔ اس دلچسپ تجزیے کا اختتام ہم ایک انتہائی فکر انگیز بات پر کریں گے۔ محققین نے ایک واضح تنبیہ کی ہے کہ اے آئی کا بے تحاشا اور غیر محتاط استعمال انٹرنیٹ پر ایسا سیمانٹک کچرا یعنی بے معنی اور کھوکھلے الفاظ کا ڈھیر پیدا کر سکتا ہے جو خالص انسانی گفتگو کے معیار کو بری طرح تباہ کر دے گا۔ یہ ریسرچ ہمیں ایک بہت بڑا سوال دے کر جاتی ہے، کیا واقعی محض مواد کی تعداد بڑھانے کے چکر میں ہم اپنی عوامی گفتگو کی گہرائی، سچائی اور اصلیت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟